السلام علیکم جی، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، نظام حج کو لے کھا رہے ہیں۔ اس نظام کو بچانے کے لیے سب سے آخری اور سب سے خطرناک اور سب سے تباہ کن بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ کارڈ کھیل دیا گیا ہے۔ وہ کارڈ کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ نواز شریف صاحب کی اڈیالہ جیل میں جو ملاقات کی خبریں تھیں، یہ کہاں سے چلی، اس حوالے سے ایک بڑی حیران کن خبر سامنے آئی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ اب کیا پاکستان میں آصف زرداری صاحب کو جو صدارت سے ہٹایا جا رہا ہے، کیا اس کے بعد نواز شریف صدر پاکستان بننے جا رہے ہیں؟ کیا آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب صدر پاکستان بننے جا رہے ہیں؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا آصف زرداری صاحب کو لڑائی کے بغیر ہٹانا ممکن ہے؟ کیا لڑائی ہوگی، آصف زرداری صاحب ہٹ جائیں گے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے چل رہا ہے، یہ تمام خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ جو خبر دی تھی یہ اعجاز سید صاحب نے آصف زرداری صاحب کو ہٹائے جانے کے حوالے سے، بہت سارے لوگ اس کی تردید کر رہے تھے، لیکن اعجاز سید کہتے ہیں کہ کچھ دوست صدر زرداری کو ہٹائے جانے کی سازش سے متعلق میری دی گئی معلومات پر اعتراض کر رہے ہیں، بعض ایسے غلط بھی قرار دے رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے کوئی ذمہ دار صحافی اتنی بڑی خبر بغیر تصدیق کے نہیں کرتا۔ ماضی میں پرویز مشرف کے استعفے کا فیصلہ ہو یا جنرل عاصم منیر کا ڈیٹا لیک، ایسی کئی خبریں ابتدا میں تردید اور ناقابل یقین کہی گئی، لیکن وقت نے انہیں درست ثابت کر دیا۔ انتظار فرمائیے۔ یعنی اعجاز سید صاحب اپنی بات پہ قائم ہے کہ آصف زرداری کو صدارت سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اب اگلی خبر کیا ہے جی؟ اگلی خبر بھی لے لیں۔ اگلی خبر یہ ہے جی کہ نواز شریف صاحب صدر پاکستان کی امیدوار ہیں یا جنرل عاصم منیر صدر پاکستان کی امیدوار ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صدر پاکستان بننے جا رہے ہیں اور پورا کنٹرول حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ خبر جو ہے یہ ذرائع اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی نظام ان کے کنٹرول میں ہے، ان کو یہ عہدہ لے کر ایکسپوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف صدر کے امیدوار بن گئے۔ نواز شریف صدر کے امیدوار کیسے بن گئے؟ ایک صحافی ہے نعیم اشرف بٹ صاحب۔ نعیم اشرف بٹ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقات کی خبر چلوائی گئی تھی، وہ خود نون لیگ کے کیمپ کے اندر سے چلوائی گئی تھی کہ نواز شریف کا قد کاٹ بڑا کیا جا سکے۔ نواز شریف چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل irrelevant ہو گئے ہوئے تھے، اور نواز شریف کی اڈیالہ جیل جانے کی افواہ تھی، اور یہ افواہ صرف اور صرف نون لیگ کے اندر سے چلوائی گئی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کا سیاسی قد کاٹ بڑھایا جائے، نواز شریف صاحب کو دوبارہ ایکٹیو کیا جائے، اور یہ تھاٹ پائی جاتی ہے کہ اگر صدر زرداری کی جو صدارت ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر نواز شریف جو ہے وہ صدر بننا چاہ رہے ہیں۔ ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کو صدر بنا دیا جائے۔ سبحان اللہ، نواز شریف صاحب صدر پاکستان ہوں گے، ان کا بھائی پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا، ان کی بیٹی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہوگی، پیچھے پھر گھر میں جو ہے وہ بچ جائیں گی، ان کی 2 بیٹے بچ جائیں گے، تو وہ پاکستان خیراتے نہیں ہیں، اور پھر باقی ان کی جو قبروں میں جو مردے پڑے ہیں وہ بچ جائیں گے، اور پھر کوئی عہدہ بھی نہیں بچے گا۔ تو یہ ایک وہ بنانا چاہ رہے ہیں، ایک اور تاریخ لکھنا چاہ رہے ہیں کہ صدر ہوں گے نواز شریف، اس کے بعد ان کا بھائی ہو وزیر اعظم، اور یہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی بھائی دس قیاس بات نہیں ہے، یہ ہو جائے گا۔ یہ آپ دیکھیں گے اگر آصف زرداری صاحب کو ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر یہ ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک ایشو آ گیا سامنے، ایشو یہ سامنے آ گیا کہ کیا آصف زرداری صاحب کو لڑائی کر کے ہٹایا جائے گا؟ کیا ان کی جو چھٹی ہے یا ان کی جو رخصت ہے وہ کیسے ممکن ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ پھڈا ہوگا؟ اور صدر کے ہٹانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ صدر کے ہٹانے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ صدر کا مواخذہ کیا جائے، صدر کی امپیچمنٹ کی جائے۔ آپ کو یاد ہے عدم اعتماد کے بعد عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا، اور اس کے بعد بڑی کوشش ہوئی کہ عارف علوی صاحب کو ہٹایا جائے۔ عارف علوی صاحب کو نہیں ہٹا سکے، کوئی ان کا مواخذہ نہیں کر سکے، اس کے لیے آپ کے پاس وہ نمبرز نہیں تھے۔ اب انہوں نے جوڑ توڑ کر کے نمبر تو پورے کر لیے، اب ان کے پاس نمبرز آ جائیں گے۔ کچھ اگر یہ ہٹانا چاہیں گے لڑائی کے ساتھ تو پھر تو بہت آسانی سے نمبر، کچھ پی ٹی آئی کے لوگ آ جائیں گے، بگوڑے جو آلریڈی ملے ہوئے ہیں، اور مخصوص سیٹیں بھی ہیں، تو یہ تو ایک اس طرح سے ممکن ہے شاید یہ ہٹا لیا جائے، لیکن لڑائی کی ضرورت نہیں آئے گی۔ آصف زرداری صاحب کو اگر ہٹانا مقصود ہوگا تو پھر مفاہمت کے ساتھ ان کو کچھ اس کے بدلے دیا جائے گا، اور کچھ ان کے بدلے ان کی یہ صدارت ان سے لی جائے گی، اور اس کے بدلے ان کو ایک اچھی ڈیل آفر کی جائے گی۔ اس وقت رولا کہاں پہ پڑا ہوا ہے؟ ذرائع یہ بتا رہے ہیں ناظرین، 3-4 چیزوں کے اوپر رولا پڑا ہوا ہے۔
ایک رولہ اس بات کے اوپر پڑا ہوا ہے کہ آصف زرداری صاحب جو ہے وہ جو 18ویں ترمیم ہے جو صوبائی خود مختاری کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے فیڈریشن کو یونائٹ کرنے کے لیے، اس میں آصف زرداری صاحب اس کو چھیڑ چھاڑ کرنے کے حوالے سے ایک بہت بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ سندھ کی نہروں کا جو معاملہ تھا ریسنٹ آپ نے دیکھا، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک ڈیسیژن ہو چکا ہو، اس میں بریفنگ ہو چکی ہو، اسٹیبلشمنٹ اس میں آن بورڈ ہو، اس کا اپنا انیشیٹو ہو اسٹیبلشمنٹ کا، اور اس پہ پھر جب احتجاج شروع ہو پورے سندھ کے اندر، وکلا سڑکوں کے اوپر آئیں یا سندھ کی دیگر قبائل سڑکوں کے اوپر آئیں، تو پھر آصف زرداری صاحب اس کو بیک آف کر دیں اور اس کا بیکلیش آئے، اور پھر وہ جو نہروں کا سسٹم ہے وہ رک جائے، وہ کنالز کا جو پانی کی تقسیم کا جو مختلف شہراؤں میں پانی لے کے جانے کا منصوبہ تھا، اور اس میں ایک کہا جاتا ہے بڑی اچھی خاصی رفت پیدا ہوئی، لیکن آصف زرداری صاحب وہ منوا گئے۔ پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک بڑا دھچکا لگا سندھ کے اندر۔ اب کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایک تو آصف زرداری صاحب جو ہے وہ فیوچر میں بلاول صاحب کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب ان کے ہوتے ہوئے ہو جائے، یہ ان کی خواہش ہے، جیسے نواز شریف کی خواہش تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے مریم صاحبہ سی ایم بن جائیں، وہ ہو گیا، اور ممکن اب ان کی خواہش اور بڑی ہو گئی ہو، وہ چاہتے ہوں کہ میں صدر بن جاؤں، میری بیٹی وزیر اعظم بن جائیں۔ یہ خواہشیں تو لامحدود ہیں ان لوگوں کی، لیکن آصف زرداری صاحب اس کے بدلے میں کچھ حاصل کریں گے۔ لڑائی سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، یہ معاملہ میوچل کنسنٹ سے ہوگا۔ آصف زرداری صاحب اگر جو انڈرسٹینڈنگ ہوگی اس میں زرداری صاحب ظاہر آن بورڈ ہوں گے، پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں یا اس سٹیج کے اوپر نوبت جائے، چونکہ ان دونوں کا جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے جو اصل طاقت ہے جس کے پاس، وہ عمران خان ہے، ان دونوں کا مشترکہ دشمن بنایا ہوا ہے، اور اس کو بھی رکھنا ہے، اس کو ایک تھریٹ کے طور پہ ان کے سامنے رکھنا ہے، اور ان کا پھر اس طرح کا غیر فطری اتحاد بھی قائم رکھنا ہے، چیزوں کو بھی آگے چلانا ہے، سسٹم کے اوپر بھی اپنی دسترس رکھنی ہے۔ تو اس سب کے لیے یہ بہت ضروری ہے عمران خان صاحب ایک طاقت کے طور پر رہیں، اس کے لیے پھر یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں وہ ان کی کمزوریاں ہیں، یا وہ دوسرے ایک کی کمزوری دوسرے کی طاقت ہوتی ہے۔ ایک بندہ یہ چاہ رہا ہوگا میرا بیٹا وزیر اعظم بن جائے، تو ظاہر ہے پھر بھائی اس کے لیے تم کچھ سرنڈر کرو گے، تمہارا بیٹا وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایکویشن بیلنس کی ہوئی ہے، اور اس میں زرداری صاحب جو ہے وہ اب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ جائیں گے تو اپنی مرضی سے جائیں گے، اس کے بدلے نواز شریف صاحب امیدوار بن گئے۔ تاہم یہ جو خبر چل رہی ہے کہ اس میں جی اب جو ہے وہ کچھ آئینی ترامیم ہونی ہے، یہ بڑا خوفناک ہے۔ یعنی آئینی ترامیم کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ اس پورے نظام کے اندر بہت سارے لوگ بہت سارے ایسے پرپوزل رکھتے ہیں اپنے پاس، ایون اسٹیبلشمنٹ بھی رکھتی ہے، جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا یہ بڑا ہی آئیڈیل ٹائم ہے ان چیزوں کو اب کروا دینے کا۔ اس میں بہت ساری چیزیں، اس میں عدلیہ کے حوالے سے ہیں، اس میں 18ویں ترمیم کے حوالے سے ہیں، اس میں جہاں جہاں ان کو سکم پیدا ہوتے ہیں اپنے آپ کو انوالو کرنے میں، اسٹیبلشمنٹ کا کردار جہاں جہاں لمیٹڈ ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تمام طریقے سے اس کو پیک کیا جائے اور ایک آئینی تحفظ دیا جائے اس کو، تاکہ یہ ایک جو ہائبرڈ نظام ہے اس کو لیجیٹیمائز کر دیا جائے۔ یعنی اس کا جو مستقبل میں اس کی جو منظر نامہ بن رہا ہے اس میں یہ ہے کہ ہائبرڈ نظام جو ہے وہ ہمارا آئین اس کو ایکسیپٹ کرے، آئین کے اندر اس کی گنجائش بنا دی جائے، اور اس حوالے سے کچھ کام شروع ہو چکا ہوا ہے۔ تو یہ ایک کہا جاتا ہے کہ بڑا خوفناک کارڈ ہوگا۔ عاصم منیر صاحب صدر پاکستان بننے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، یہ بھی کہا جا رہا ہے، چونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے ان کو، اور جو آلریڈی آگے لوگ ہیں یہ سارے ان کی اپنی چوائس کے لوگ ہیں، اور یہ ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ کچھ انکار کر سکیں، آنکھیں دکھا سکیں، لیکن ان کے ذریعے ہی وہ ترامیم لائی جائیں گی، ان کے ذریعے ہی آئین سازی ہوگی، اور کچھ نئی چیزیں متعارف ہوں گی، کچھ پرانی چیزیں ختم کی جائیں گی، اور بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورے کا جو پورا پروسیس ہے وہ اتنا سموتھ کر لیا جائے گا کہ کوئی فریق لڑے گا بھی نہیں، جھگڑا بھی کسی کا نہیں ہوگا، سب اپنی اپنی جگہ ہنسی خوشی رہیں گے، اور سب اپنی جو حکومت ہے اس کو انجوائے کریں گے، اور سب کو اپنا اپنا حصہ ملے گا۔ تاہم آصف زرداری صاحب اس وقت بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں کشمیر کی حکومت کو لے کر۔ کشمیر میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو پارٹی ہے وہ 15 سال سے اقتدار میں نہیں ہے، تو نون لیگ کو وہاں پہ حکومت نہ دی جائے، وہاں پہ پیپلز پارٹی کو حکومت دی جائے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔